أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 20ویں پارہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے جو مختلف نکات بیان فرمائے ان میں سے 5 کا آج کے اس خلاصہ میں تذکرہ کیا جاتا ہے. نمبر 1 صرف ایک، یعنی اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے آغاز میں تمام بتوں اور تمام ان ہستیوں بستیوں کا رد فرما دیا جن کا اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور اپنی توحید کا تذکرہ فرماتے ہوئے اپنی پہچان کرواتے ہوئے دنیا والوں کو ترغیب دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2 جانور کی باتیں. اللہ رب العالمین نے قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جانور ہوگا لیکن وہ انسانوں کی طرح باتیں کرے گا. تو قرب قیامت یہ بہت سی نشانیاں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 3 عجب منصوبہ. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں داخل کیا بمائے ان کے ساتھیوں کے. ان کو پکڑنے کے لیے فرعون ان کے پیچھے بھاگا، لیکن اللہ رب العالمین کا عجب منصوبہ یہ تھا کہ جب وہ فرعون عین وسط میں پہنچا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر کے رکھ دیا. تو اللہ رب العالمین کے منصوبے اپنے ہوتے ہیں، اس کے منصوبوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں اس پر واقعتاً ایمان لانے کی توفیق عطا کر دے. نمبر 4 خوفناک جھولا. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ان کی والدہ نے ان کو جو جھولے میں ڈال کے دریا کے سپرد کیا تو وہ انتہائی خطرناک اور خوفناک جھولا تھا. ایک ایک لمحے کے لیے زندگی کی گارنٹی نہیں مل سکتی تھی، نہ جانے کب ڈوب جائے یا کیا ہو جائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اپنے رب پر کمال کا توکل تھا کہ رب کی طرف سے جو ترکیب ذہن میں ڈالی گئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہی کیا، اور یہ خوفناک جھولا بالآخر فرعون کے محل میں پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سارا انتظام کروا دیا. نمبر 5 باکمال مزدور. موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں میں سے ایک کا قتل کر کے جب علاقہ چھوڑ گئے تو وہاں پر شعیب کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ باقی سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں اور یہ پھر بعد میں آگے بڑھے. لیکن وہ پتھر اتنا وزنی تھا جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے اور رکھتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا. وہ آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کی مدد کے لیے اس پتھر کو ہٹا کے اور کنویں سے پانی نکال کے ان بکریوں کو پلایا. اور اس انداز سے جب وہ بچیاں اپنے گھروں میں پہنچی انہوں نے اپنے والد محترم شعیب کو بتایا کہ آپ کو چونکہ ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو آپ کے کام کاج کے اندر آپ کا ہاتھ بٹھائے، تو ہم آپ کو مشورہ دیتی ہیں کہ اتنا عظیم اور اتنا باکمال مزدور آپ کو کبھی نہیں مل سکتا جو طاقت کے اندر بھی باکمال ہے کہ کئی آدمیوں کے برابر تنے تنہا وہ کام کر لیتا ہے، اور اس کے اندر حیا اتنی زیادہ ہے، امانت اتنی زیادہ ہے، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے. بکریوں کو پانی پلا کے سائڈ پہ جا کے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. اس انداز سے اس ایک لڑکی کا مشورہ کہ جو مزدور ہو وہ طاقت والا بھی ہو اور وہ امانت دار بھی ہو، یہ خوبی رب نے اتنی پسند کی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عظیم سوچ دے جس کو اللہ تعالی پسند فرما لے. دنیا میں رہیں عزت اور سکون کے ساتھ، جب دنیا سے جائیں اللہ اپنی جنت ہمارا مقدر بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.